بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخروی خسارے سے بچنے کے لیے کامیابی کی کامل 4 شرائط پر سورۃ العصر کی روشنی میں پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی شرط ایمان ہے، جس پر ہم نے بات کی تھی۔ دوسری شرط قرآن نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے، قرآن مجید نے اس کو کئی مقامات پر مینشن کیا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ دونوں چیزیں کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، 100% کامیابی کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ بہت ساری احادیث میں نے مینشن کی تھیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی ہی سرے سے نفی کر دی۔ جو لوگ عمل صالح اور نیک اعمال میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ہے قانونی ایمان، وہ ہے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، اور ایک ہے حقیقی ایمان۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم قانونی ایمان تو رکھتے ہیں مگر حقیقی ایمان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور اپنا نقصان اور خسارہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل مجدہ نے کامیابی کے لیے کامل جن 4 شرائط کا ذکر کیا، اس میں پہلے نمبر پر ایمان کو رکھا کہ ایمان بنیاد ہے کامیابی کی۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بعد دوسری چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والے لوگ نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو عامل الصالحات، اس عبارت میں عمل کے لیے عاملو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ فعل یفعل بھی ہے، فعل جس کو ہم کہتے ہیں، ایک عمل بھی ہے۔ فعل کا معنی بھی کام کرنا ہے، عمل کا معنی بھی کام کرنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فعل کہتے ہیں خواہ وہ ارادے سے ہو یا بغیر ارادے کے ہو، مشقت سے ہو یا سہولت سے ہو، وہ فعل ہوتا ہے۔ لیکن عمل کہتے ہیں جو کام محنت طلب ہو اور مشقت طلب ہو اور تھکا دینے والا ہو اور ارادتاً کیا جائے، اسے عربی زبان میں عمل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مزدور کو عربی میں عامل کہا گیا ہے، عمال اس کی جمع آتی ہے۔ تھکا دینے والے کام کرنے والے افراد، محنت کرنے والے افراد کو عمال کہا جاتا ہے۔ تو الصالحات، صالح سے جمع مؤنث ہے، اس کا معنی ہے نیکیاں، بھلائیاں،
یعنی وہ افعال جو بالارادہ بڑی محنت سے، مشقت سے، انتہائی جد و جہد سے کیے جائیں، تو عمل صالح میں قرآن نے کہا وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے جو ایمان والے ہیں وعاملوا الصالحات، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال میں جملہ عبادات بھی شامل ہیں۔ الصالحات کا لفظ آیا ہے، صالحات پر الف لام داخل ہو گیا ہے، یہ حصر کے لیے ہے، جنس کے لیے ہے، اس میں جملہ عبادات بھی شامل ہیں، جملہ اخلاقیات شامل ہیں، معاملات شامل ہیں، معاشیات شامل ہیں، سیاسیات شامل ہیں۔ ہر نیک جو عمل ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا اس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہو، ہر وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی ایمان والے لوگ اور نیک عمل کرنے والے لوگ، اچھے کام کرنے والے لوگ نقصان سے بچ جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر تیسری شرط بیان کی، وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تیسری شرط کامیابی کی یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں۔ تو اخروی خسارے سے بچنے کے لیے تیسری شرط ہے تواصی بالحق، تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، واو عطف کے لیے ہے۔ تواصوا باب تفاعل سے ہے۔ اس باب کی خصوصیت عربی میں یہ ہے کہ جب باہمی کوئی کام مل کر کیا جائے اس کے لیے تواصو آتا ہے۔ دوسرا اس میں مبالغہ ہے کہ بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا۔ اور بالحق، حق کی تلقین کرتے رہیں، حق کی نصیحت کرتے رہیں۔ تو حق کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ حق پر متعدد اقوال کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حق کا معنی اور مطلب اور مفہوم قرآن بھی ہے یہاں پر، یعنی بطور مسلمان ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو اور قرآن کے پیغام کو دنیا تک ہم پہنچائیں، قرآنی تعلیمات کو ایک دوسرے کو پہنچاتے رہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے، یہ اخروی خسارے سے بچنے کے لیے جو تیسری شرط ہے کہ نقصان سے بچنے کا حل یہ ہے کہ وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں، یعنی ایک دوسرے کو قرآن کی تعلیمات دیتے رہیں، قرآن کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ تو ہم نے یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کے کلام کا، اللہ کا پیغام، اللہ کا قرآن، اس کی تعلیم کا سلسلہ اس سے جاری ہے۔ اور حق سے مراد امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، یعنی باہمی مل کر ان تمام حقوق اور فرائض کو ادا کرنے میں ایک دوسرے کی تلقین کرتے رہیں، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہیں۔ اور حق سے مراد دعوت دین بھی ہے، دعوت اللہ بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ اور حق سے مراد دین حق کی سربلندی کے لیے تگ و دو کرنا بھی ہے۔ تو تیسری شرط کامیابی کی ہے، یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو حق اور سچ کی تلقین کرتے رہیں۔ اصلاح معاشرہ میں تعلیم اور تربیت، نیکی کے فروغ کے لیے، برائیوں کے خاتمے کے لیے، فرائض کی سر انجام دہی کے لیے کام کرتے رہیں تو کامیابی ممکن ہے، ورنہ اخروی خسارے اور نقصان کی زد میں ہو جائیں گے۔ کاش کہ ہم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں قرآن کا پیغام بھی پہنچائیں، مسلمانوں تک، عوام الناس تک، لوگوں تک
انسانیت تک اللہ کے دین کا کام بھی کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے فریضے کو نبھانے کے لیے ایک دوسرے کو تاکید اور تلقین کرتے رہیں۔ چوتھی شرط بیان کی کامیابی کی وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کامیابی کا آخری مرحلہ بیان کیا کہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہیں۔ تو اگرچہ صبر میں بھی حق کی تاکید شامل ہے، یہ بھی قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے، مگر صبر کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کو عمومی حکم سے پھر خاص کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی راہوں میں مشکلات بھی آتی ہیں، اور انبیاء کی زندگی مشکلات سے اور مصائب میں گھری ہوئی سامنے آتی ہے، لیکن صبر کا دامن ان کا ہمیشہ ہرا بھرا رہا ہے۔ دینی اور دنیاوی امور میں اگر ہمیں دکھ آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، اولاد کی طرف سے پریشانیاں آ جائیں، رشتہ داروں کی طرف سے، یا غربت کی وجہ سے، یا فقر و فاقہ کی وجہ سے، یا دوستوں کی طرف سے، یا کوئی بیماریاں اور تکلیف ہمیں پہنچے، تو صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہنا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رہنا اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ جب ہمت جواب دے رہی ہو تو اللہ پاک نے فرمایا دوسرے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ لو، اسے حوصلہ دے دو، اس کے لیے ڈھال بن جاؤ، آزمائش کے وقت اس کا ساتھ دے دو۔ تو یہ چوتھی شرط ہے کامیابی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کامیابی کا مدار ایمان ہے، عمل صالح ہے، ایک دوسرے کو حق سچ کی تعلیم اور تلقین کرنا ہے، اور آزمائشوں اور مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمت اور حوصلہ بندوانا ہے، اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ جس میں یہ چار چیزیں ہیں وہ مسلمان مومن کامیاب ہے، جس میں یہ نہیں وہ ناکام ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کی دولت کے بعد زندگی کو اعمال صالحہ سے سنوارا جائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور تیسری چیز نیکی کے پرچار کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے حق کا داعی بن کر فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور چوتھی شرط آزمائش میں، دکھ میں ایک دوسرے کو صبر، ہمت اور حوصلہ دلانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نصیب فرمائے، اور اخروی خسارے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔